اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا دو عالم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، آپ کی آل پاک پہ، صحابہ کرام پہ، اولیاء کرام پہ درود و سلام کے بعد میرا آج کا موضوع انتہائی اہم ہے۔ آج جمعے کا مبارک دن ہے، 9 مئی 2025 بروز جمعہ۔ میرا آج کا موضوع ہے کہ فخر پاکستان ابدالی میزائل کا رخ دلی کی طرف موڑ دیا گیا ہے، اور انشاءاللہ اس کا نشانہ ہوگا مودی کا پی ایم ہاؤس۔ اس پہ تفصیل سے بات کروں گا۔ اور فخر انڈیا جس کو کہا جاتا ہے نا، وکرانت ان کا بحری جہاز، اس کو الحمدللہ پاکستان کے بحری عملے نے بھاگنے پہ، پاکستان کے سمندر سے بھاگنے پہ مجبور کر دیا ہے۔ وہ انڈیا کے سمندر میں بھی کافی اندر تک جا کے رکا ہے، اس طرح اس کو بھگایا گیا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے غیبی مدد حاصل ہوئی ہے، تو اس پہ بات کروں گا۔ سب سے پہلے آپ سب سے ایک ہی اپیل ہے کہ دیکھیں، یہ میرا چینل نہیں ہے، یہ آپ سب کا چینل ہے، یہ ہم سب کا چینل ہے، یہ پاکستان کے 26 کروڑ عوام کا چینل ہے، یہ سچ سننے اور دیکھنے والوں کا چینل ہے۔ کوشش کیا کریں ویڈیوز کو پوری دیکھا کریں۔ اب میں نے آج سے 10 منٹ کی ویڈیو شروع کر دی ہے، اس لیے تھوڑا تیز تیز بول رہا ہوں۔ تو مونچھوں کا رخ اس لیے اوپر کی طرف کیا کہ میری ویڈیوز انڈیا میں بھی جاتی ہیں۔ وہ یہ نہ کہ پاکستان کے بزرگوں کا اگر یہ جذبہ ہے تو نوجوانوں کا پھر وہ خود ہی اندازہ کر لے انڈیا کے کیا جذبہ ہوگا۔ تو انشاءاللہ پاکستانی قوم متحد ہے، ایک ہے۔ اور سب سے پہلے آپ سب سے اپیل ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، گھنٹی کے بٹن کو آل پہ پش کر دیں، اور تاکہ ہر آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ لوگوں کو ملتا رہے۔ میری کوشش ہوگی آج سے ڈیلی 3 ویڈیوز آیا کریں گی، ایک صبح، ایک دوپہر کو، ایک شام کو انشاءاللہ۔ تو کوشش کیا کریں ویڈیوز کو 10-10 منٹ کی ہوا کریں گی، پوری دیکھا کریں تاکہ صورتحال آپ لوگوں کو اصل پتہ چل سکے جنگ کی۔ اور یہ میڈیا پہ بکواس کر رہے ہوتے ہیں، جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، انڈیا کا میڈیا خاص طور پہ مت دیکھا کریں، وہ 100% آپ جھوٹ بول کے پاکستان کے عوام کو گمراہ کر رہا ہے۔ تو باقی کوشش کیا کریں کہ اپنی فوج کا ساتھ دیں۔ اپنے اس وقت بھی اگر جو لوگ فیس بک پہ یا یوٹیوب پہ یا گوگل پہ یا اس طرح کر کے نا پاک افواج پاکستان کے خلاف وہ یہ لگا رہے ہیں نا، پوسٹیں لگا رہے ہیں، یقین جانیے وہ صرف اور صرف انڈیا کے ایجنٹ ہیں، غدار ہیں، پیسے لے کے یہ کام کر رہے ہیں۔ عادل راجہ انڈیا کا اسرائیل کا ایجنٹ ہے۔ اچھا، میں ایک چیز آپ کو اصل موضوع کی طرف آنے سے پہلے ایک چیز آپ کو بتا دوں، یہ سب جنگ شروع کی گئی ہے اکیلے انڈیا نے نہیں، اس میں انڈیا ہے، امریکہ ہے، اسرائیل ہے، تینوں نے غزہ سے توجہ ہٹانے کے لیے، وہاں کے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے یہ جنگ شروع کروائی ہے، یہ مسلط کی ہے پاکستان پہ۔ کوئی وہاں پہ پاکستانی نہیں گیا تھا، ثبوت دیں نا، پاکستان نے تو اوپن آفر کیا ہے کہ ثبوت دیں، ٹھیک ہے ہم گرفتار کرتے ہیں ان کو، جو بھی گیا یہاں سے ثبوت دکھائیں، اس کے بعد پھر اگلی بات ہوگی۔ وہ اس کے پاس ثبوت ہو تو دکھائے نا، وہ تو ابھی تک وہ اپیلیں کر رہا ہے کہ کسی کے پاس ویڈیو ہے تو وہ دے دے، مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس ہے ہی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ انہوں نے جان بوجھ کے خود مارے ہیں، یا پھر ان کے کشمیر کے اندر سے جو بغاوت ہو رہی ہے نا، ان میں سے کسی نے پھڑکائے ہیں، پھڑکائے ضرور ہیں لیکن مارے سویلین نہیں گئے ہیں۔ وہ اسرائیل کے فوجی مبصر تھے، اور جو مرے ہیں، جنم واصل ہوئے ہیں، وہ انڈیا کے آرمی کے جوان تھے، وہ ہوئے۔ تو آپ دیکھیں فخر پاکستان، جس پہ پاکستان کو فخر ہے، ابدالی میزائل،
یہ 450 کلومیٹر تک اپنے ہدف کو بآسانی نشانہ بنا سکتا ہے. زمین سے زمین پہ مار کرنے والا میزائل ہے یہ، اور اس کا رخ اب دلی کی طرف موڑ دیا گیا ہے. انشاءاللہ اس نے جا کے سیدھا مودی کے پی ایم ہاؤس کو ہٹ کرنا ہے، اور انشاءاللہ بحفاظت جائے گا وہاں تک. انڈیا کے باقی جو ہے نا، انڈیا نے 5 جہاز جو اپنے کھوئے ہیں نا، اس کو یہ تسلیم پہلے کر ہی نہیں رہا تھا. انڈیا کا میڈیا دیکھیں، یہ پاکستانی غدار میڈیا ہے. انڈیا کا میڈیا اور انڈیا کی عوام یہ عادل راجہ جیسے غدار، مہدی جیسے غدار مردود، اللہ ان کی نسلوں کو بھی تباہ کرے، وہاں پہ نہیں ہے. وہاں پہ انڈیا کے وفادار ہیں. وہ ہندوؤں میں غداری نہیں ہے، یہ غداری شروع سے ہی مسلمانوں میں ہے. یہ بک جاتے ہیں پیسے کے لیے، یہ بکے ہوئے ٹراؤٹ ہیں انڈیا کے. یہ فیس بک پہ جو کتے کی طرح بھونک رہے ہیں اور یہ پوسٹیں کر رہے ہیں، یہ بھی انڈیا کے ٹراؤٹ ہیں. تو اب دیکھیں کس طریقے سے فخر پاکستان، جس کی یہ زمین کے ساتھ ساتھ چلتا ہے، زمین سے زمین پہ مار کرتا ہے، اور اس کو ریڈار بھی ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتا ہے. یہ ریڈار سے چھپنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے ابدالی میزائل. اور 450 کلومیٹر کے اندر، یہاں سے دلی کتنا 250 کلومیٹر ہے، 450 کلومیٹر کے ہدف کو بآسانی نشانہ یہ بنا سکتا ہے. اور اس کا کریکٹ نشانہ ہوتا ہے، کیونکہ اس کے اندر ایک سینسر چھپا ہوتا ہے جو اس کو ہدف دیا جاتا ہے نا، اس ہدف کی طرف اس کو لے کے جاتا ہے. مکمل طور پہ کمپیوٹرائز میزائل ہے، اور کبھی نہیں ہوا کہ اس کا نشانہ خطا گیا ہو. یہ دشمن کے جہازوں کو بھی اور دشمن کے میزائلوں کو بھی ایکٹیو، ان سے بچنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اچھا، اس کے بعد اب آپ دیکھیں کس طریقے سے انڈیا نے جہاز بھیجے. ہم نے ایک بھی نشانے تک نہیں پہنچنے دیا. 5 جہاز ان کے مار گرائے ہیں. ڈرون کے بارے میں اگلی ویڈیوز میں بتاؤں گا کہ اس میں ورلڈ ریکارڈ کیسے بنا ہے. پاکستان نے ورلڈ ریکارڈ بنا دیا ہے ایک دن میں 36 ڈرون گرا کے، تو کل کے دن میں. اور اس کے بعد دیکھیں کس طریقے سے یہ میزائل کریکٹ اپنے نشانے پہ جا کے ہٹ ہوتا ہے، اور اس کو ایٹمی مواد لے جانے کی بھی خوبی اس میں موجود ہے. اور اس کے بعد شاہین ہے، شاہین 2 ہے، انصر ہے، ابھی بہت سارے پڑے ہوئے ہیں. اور دیکھیں کس طریقے سے اس کا رخ کر دیا گیا اب انڈیا کے دلی شہر کی طرف. تو دلی شہر سے انشاءاللہ پی ایم ہاؤس کو بھی ہٹ کیا جائے گا، اور ان کے فوجی آداب کو ہٹ کیا جائے گا. پاکستان نے اب تک سول آبادی کو بالکل ہٹ نہیں کیا ہے. یہ وہاں کا میڈیا بکواس کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے. انہوں نے ان کے جدھر ان کا جب وہ گرتے ہیں نا، یہ کیا نام ہے، ڈرون، تو اس وقت کافی نقصان ہوتا ہے نیچے اگر آبادی پہ گریں تو کیونکہ ان میں بھی میزائل لگے ہوتے ہیں. لیکن شکر الحمدللہ اب تک کوئی بھی میزائل ان کا پھٹ نہیں سکا ہے. فوری طور پہ پاکستانی جاتے ہیں، جا کے ان میزائلوں کو ناکارہ بنا کے اپنی تحویل میں لے لیتے ہیں. یہ اللہ کی مدد حاصل ہو جاتی ہے. تو اب آپ دیکھیں انشاءاللہ نہ صرف مودی کو نشان عبرت بنایا جائے گا، بلکہ اس کے پی ایم ہاؤس کو اڑا کے یہ پیغام دیا جائے گا کہ یہ ہاتھی اور چونٹی کا مقابلہ ہے، کوئی مقابلہ نہیں ہے انڈیا پاکستان کا. پاکستان کی ٹوٹل افواج پاکستان ہے 28 لاکھ. 2 لاکھ ریٹائرڈ فوجی جو لڑنے کے قابل ہیں وہ بھی ڈال دیے جائیں تو 30 لاکھ. انڈیا کی کتنی ہے افواج؟ انڈیا کی افواج کی تعداد کتنی ہے؟ 2.5 کروڑ. وہ 1.5 ارب کا آبادی والا ملک ہے. 2.5 کروڑ ان کی تو صرف فوج ہے، لیکن ان میں جذبہ ایمانی نہیں ہے. ہم میں جذبہ ایمانی ہے، جو کہ 3,000 3,500 کے مقابلے میں 313 تھے، 3600 کے 3,600 کے مقابلے میں 313 تھے. اور فتح کن کو ملی تھی؟ 313 کو. انشاءاللہ اس مرتبہ فتح پاکستان کو ملے گی. اور یہ
ना सिर्फ इंडिया तबाह होगा बल्कि ये आगे इसराइल तक भी जाएंगे। इसराइल से फिर दज्जाल निकलेगा। ये बस आखिरी जंग शुरू होने वाली है, ये उसका आगाज़ है। तमाम निशानियां पूरी हो चुकी हुई हैं गज़वा हिंद की। गज़वा हिंद यहाँ से स्टार्ट होगा और जाएगा शाम तक। जब शाम में जाएगा तो वहाँ ज़ाहिर होंगे मेहदी अलैहिस्सलाम, जो कि दज्जाल का मुकाबला करते हुए। ये जंग बड़ी लंबी जाएगी, इसको आसान ना लें, ये आगे तक जाएगी और इसमें फ़तह इंशाअल्लाह पाकिस्तान की होगी। अब बाजे पाकिस्तान की मुसलमानों को अल्लाह पता देगा। हाँ, दज्जाल के सामने जब इनके कमांडर मेहदी अलैहिस्सलाम शहीद हो जाएंगे, यहाँ से कमांड कर रहे होंगे सैयदजादे आपा सैयद आसम मनीर साहब। आगे जाके कमांड करेंगे, इनकी शाम में पहुँच के कमांड करेंगे मेहदी अलैहिस्सलाम। उसके बाद फिर दज्जाल के हाथों उनकी शहादत हो जाएगी तो फिर ज़ाहिर होंगे, शाम में ही ज़ाहिर होंगे ईसा अलैहिस्सलाम, जो कि उसको जन्म हासिल करेंगे। और शाम, इराक़, ये सब यहाँ से सब मुजाहिदीन शामिल होंगे, लेकिन उनमें अरबी नहीं होंगे। कुरान में ज़िक्र है कि अरबी नहीं होंगे, अरबी मौत से डर चुके होंगे। तो देख लें, वो अपनी याशियों में मस्त हैं। अभी तक सवाए तुर्की के किसी अरब मुल्क ने पाकिस्तान की जंग में हमायत का ऐलान नहीं किया। सबसे बड़ा गद्दार तो ये सऊदीया है, ये सिर्फ हमें इस्तेमाल करता है। हम मजबूरन इस्तेमाल हो जाते हैं कि हम उनके मकरूज़ हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ये बहुत जल्द चाइना की मदद से हम खुद कफील हो जाएंगे और अल्लाह हमारी गैब से मदद करेगा और इंशाअल्लाह हमारा मुल्क आगे बढ़ेगा और तरक्की करेगा। इसके साथ ही मैं आप सब से इजाज़त चाहूँगा इस दुआ के साथ कि अल्लाह हमारे मुल्क की हिफाजत करे और अफवाज पाकिस्तान की हिफाजत करे और हम सब पाकिस्तानियों की हिफाजत करे। आमीन सुम्मा आमीन। आज नमाज जुम्मा में भी खुसूसी दुआएं करें अपने मुल्क के लिए, अफवाज पाकिस्तान के लिए। अल्लाह हाफिज़।